جب میں پنجاب یونیورسٹی میں تھے وہاں پروفیسر حمید احمد خان وائس چانسلر تھے. بڑے پڑھے لکھے گھرانے سے, خود بڑے پڑھے لکھے آدمی, لیکن ایک چھوٹا سے ایوب خان ان کے اندر بھی بیٹھا ہوا تھا. اتنی ان کے پاس پاور تھی اور مارشل لاء کی اتنی دہشت تھی. جیسے وہ ایوب خان کے لیے پروفیسر حمید احمد خان تھے, یہاں جنرل ضیاء الحق کی نمائندگی کر رہے تھے ضیاء جلندری, کیونکہ سامنے بات ابھی کوئی نہیں کر رہا تھا. تو میں نے وہ پیمفلٹ کے کچھ ٹکڑے جو ہے نا وہ ان کی جیب میں ڈال دیے. وہ گھر جا کے جب انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہی واز ویری اوفینڈیڈ. یعنی آپ نے ان کی جیب میں ہی ڈال دیا اپنے, وہ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود منی ایوب خان تھے سر, تو آپ خود جا کے ہاں, تو ہمیں بریگیڈیئرز انکلوژر میں ہم کوئی 15-20 اسٹوڈنٹس تھے, ان کو انہوں نے جا کے بٹھا دیا. اور جیسے ہی وہ کارروائی شروع ہوئی, ہم 15 کے 15 لوگوں نے وہ گانا شروع کر دیا. بیکار لہو ہم تم سرحد پہ گنوائے, عوام نے جیتا تھا حکام گنوائے, وہ 65 کا ریفرنس تھا. تو وہ آئی کوڈ سی کہ ویسے ہی ماشاءاللہ بڑے سرخ چہرے ہوتے ہیں ہمارے فوجیوں کے اور ان کی بیگمات کے, تو اور زیادہ سرخ ہو گئے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا بلیک باکس. میں ہوں حسن افتخار, لے کر آیا ہوں آپ کے لیے اس ہفتے بھی ہر ہفتے کی طرح ایک ایسی شخصیت جن کے پاس پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کا ایک خزانہ ہے. بلیک باکس میں ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم پاکستان کے ہسٹوریکل جو ایونٹس تھے, پاکستان کی جو ہسٹری تھی, اس کو ڈاکیومنٹ کرتے رہیں. تو آج میرے ساتھ ہیں شاہد محمود ندیم صاحب. سر ویلکم ٹو دا شو. ہمارے ناظرین جو ہیں شاید ان کو جانتے ہوں گے ایز اے پلے رائٹ, انہوں نے بہت بڑے بڑے ڈرامے لکھے اور بھی بہت کچھ لکھا. پاکستان ٹیلی ویژن کے یہ جو ہیں ڈیپٹی ایم ڈی بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر پلے رائٹ کے طور پر ان کا بہت زیادہ رول ہے. آپ ان کا شاید آپ کو جنجال پورا یاد ہوگا, بہت جو میری عمر کے لوگ ہوں گے شاید ان کو یاد ہوگا, اس سے چھوٹے لوگ تو شاید نہیں جانتے ہوں گے. اس زمانے میں ایک بہت بڑا سپر ہٹ تھا. لیکن آج ہم شاید محمود صاحب کے ساتھ جو شروعات کر رہے ہیں اپنے پروگرام کی, وہ ایز یوزول جس طرح میں کرتا ہوں کہ مین فیلڈ سے ہٹ کے جو ان کی جو سیکنڈری فیلڈ تھی اس کے بارے میں بات کروں گا. سر آپ کی سیکنڈری فیلڈ جو تھی وہ خیر اس وقت تو سیکنڈری نہیں تھی, مین ہی تھی, وہ تھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو نوجوان تھے, اور یہ بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ ہوا کہ جو 60s کی لیٹ 60s میں جو اسکول سے نکل رہے تھے یا وہ ہو رہے تھے, صرف پاکستان بھر میں ہی میں نہیں دنیا بھر میں ایک وہ جو ریولوشن کا دور تھا. تو آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں کیسے آ گئی؟ مطلب آپ ایک بہت چھوٹی عمر میں ہی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی طرف چلے گئے اور پھر آپ نے جیلوں کی طرف رخ کر لیا, کیسا یہ سب کچھ ہوا؟ اور آپ کی فیملی نے, مطلب یو کیم فرام اے ویری گڈ فیملی, اور فادر واز اے ڈاکٹر, ون دے سینگ کہ آپ کیا کر رہے ہو یار, پڑھائی کرو, جس طرح مطلب ہمیں کہتے ہیں کہ پڑھائی کرو کام کرو, یہ جیلوں جیلوں کا کام شروع کر دیے؟ بس وہ ٹو اسٹارٹ ود تو میں ایک اچھا بچہ تھا اور اوبیڈینٹ اینڈ ناٹ آسکنگ فار ٹربل. لیکن یہ ہے کہ جو زمانہ ایسا تھا پوری دنیا میں ہی اور پاکستان میں بھی, جو ایوب خان کا ملٹری رول تھا اور اس کی جو ریفلیکشن تھی انسٹیٹیوشنز میں بھی. جب میں پنجاب یونیورسٹی میں تھے وہاں پروفیسر حمید احمد خان وائس چانسلر تھے. بڑے پڑھے لکھے گھرانے سے, خود بڑے پڑھے لکھے آدمی, لیکن ایک چھوٹا سے ایوب خان ان کے اندر بھی بیٹھا ہوا تھا. اتنی ان کے پاس پاور تھی اور مارشل لاء کی اتنی دہشت تھی. تو انہوں نے وہاں ہماری اسٹوڈنٹس یونین بین کر دی. اور مجھے کچھ عجیب سا لگا کہ ایک یونین کسی کو کیا نقصان پہنچاتی ہے. اسٹوڈنٹس کی ایک باڈی ہے, ایک ریپرزینٹیو باڈی ہے. کچھ مجھے لکھنے پڑھنے کا شوق تھا, ڈیبیٹ کا شوق تھا, کہانیاں لکھنے کا شوق تھا. تو وہاں سے شروع ہوا. اسٹوڈنٹس یونین ریوائول کمیٹی ہم نے بنائی, 1968 کی بات ہے. اور اس کا ریئیکشن اتنا سخت آیا مینجمنٹ کی طرف سے ایک چھوٹی سی بات کا. تو ہوا یہ کہ وہ ہمارے پیمفلٹس تھے یونین کی ریوائول کے لیے. تو پروفیسر حمید احمد خان, ہمارے اپلائیڈ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ تھا نیو کیمپس پنجاب یونیورسٹی میں, تو وہ وہاں ہماری ایک ایگزیبیشن تھی وہ ڈپارٹمنٹ کی, وہ دیکھنے آئے. تو میں نے خاموشی سے وہ, کیونکہ سامنے بات ابھی کوئی نہیں کر رہا تھا, تو میں نے وہ پیمفلٹ کے کچھ ٹکڑے جو ہے نا وہ ان کی جیب میں ڈال دیے. وہ گھر جا کے جب انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہی واز ویری اوفینڈیڈ. یعنی آپ نے ان کی جیب میں ہی ڈال دیا اپنے, وہ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود منی ایوب خان تھے سر, تو آپ خود جا کے یو آر آسکنگ فار ٹربل. ہاں, تو وہ ہمارے پنجاب یونیورسٹی اپلائیڈ سائیکالوجی میں کوئی 80% لڑکیاں ہوتی تھیں. تو وہ ہمارے جو ڈاکٹر غلام جیلانی تھے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ, جو کہ خود بھی اپیرنٹلی سائیکولوجیکل وارفیئر کا بھی انہوں نے کورس کیا ہوا تھا. تو پروفیسر حمید احمد خان نے ان کو کہا کہ یہ 10 لڑکے ہیں تمہارے ڈپارٹمنٹ میں اور وہ تم سے سنبھالے نہیں جاتے. تو اس کے بعد وہ پھر ڈاکٹر جیلانی کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ لڑکا جو ہے نا, مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں, خواب میں اٹھ جاتا ہوں, یہ مجھے نظر آتا ہے. اس طرح کی ہم حرکتیں کرتے تھے. یہاں
فورٹریس اسٹیڈیم میں ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ ایوب خان نے بڑے زور و شور سے بنائی 10 سال. تو اس پہ ہم نے خاموشی کے ساتھ یونیورسٹی کے مطلب میں نے وہ لکھا ایک پیروڈی سانگ کہہ لیں. اس زمانے میں بڑا مشہور گانا تھا 100 بار جنم لیں گے 100 بار جدا ہوں گے اور اے جانے جہاں ہم تم نہ جدا ہوں گے, اس طرح کا تھا. اس پہ میں نے لکھا کہ 10 سال اداسی کے کس طرح گزارے ہیں. یہ ایک باقاعدہ ہم نے ریہرس کیا, گانا گایا, تیار کیا. ہمیں یہ ہر ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے انسٹرکشنز تھی کہ آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ بھیجنا ہے. 10 دن کا وہ تھا جشن جو تھا. تو ہمیں بریگیڈیئرز انکلوژر میں ہم کوئی 15-20 اسٹوڈنٹس تھے, ان کو انہوں نے جا کے بٹھا دیا. اور جیسے ہی وہ کارروائی شروع ہوئی ہم 15 کے 15 لوگوں نے وہ گانا گانا شروع کر دیا کہ بیکار لہو ہم تم سرحد پہ گنوائے عوام نے جیتا تھا حکام گنوائے. وہ 65 کا ریفرنس تھا, اس طرح کی چیزیں. تو وہ آئی کوڈ سی کہ ویسے ہی ماشاءاللہ بڑے سرخ سرخ چہرے ہوتے ہیں ہمارے فوجیوں کے اور ان کی بیگمات کے, تو اور زیادہ سرخ ہو گئے تھے. تو اس طرح کی حرکتیں کیں. اس کے بعد پھر اس دوران میں پورے پاکستان میں, ایسٹ پاکستان میں, کراچی میں, راول پنڈی میں ایک موومنٹ بن رہی تھی. ہمارا بھی کام شروع ہو چکا تھا. وی ہیڈ اسٹارٹیڈ ان mid 68. یہاں سے نیو کیمپس سے اولڈ کیمپس جلوس جلسہ تقریریں سارا کچھ کرتے تھے. پھر وہ تحریک چلی اور عبدالحمید ایک نوجوان تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی پولیس فائرنگ سے راول پنڈی میں, اور بھٹو صاحب بھی پھر بینڈ ویگن پہ سوار ہو گئے. تو پھر وی بیکیم اے پارٹ آف اے نیشنل موومنٹ. اینڈ the first time I was arrested was in February 1969 جب بالکل پورے عروج پہ تھی تحریک. اس کو توڑنے کے لیے جب گرفتاریاں کی گئیں تو آپ کو بھی گرفتار, کون سی جیل میں لے کے گئے تھے آپ کو؟ یہ ہمیں وہ ایسے ہوا تھا کہ میں جلسے جلوس کرتے ہوئے میں تو ہو گیا انڈر گراؤنڈ. جب پتہ چلا کہ چھاپے مار رہے ہیں, اس میں ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. تو اس کے بعد پھر وہ یہ جو اب لوگوں کو کہتے ہیں کہ نیور اٹ ہیز ہیپن, تو وہ اپر مال پہ میرا گھر تھا. مائی فادر واز میڈیکل پریکٹیشنر, ان کا کلینک تھا وہاں پر. اور جب میں نہیں پکڑا گیا تو وہ ان کو لے گئے اور سول لائنز پولیس اسٹیشن میں لے گئے ان کو. انہوں نے کہا جی وہ آئے گا لڑکا تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے. مجھے پتہ چلا تو آئی ہیڈ ٹو سرینڈر. یہ کولونیل ٹیکٹکس تھے نا, یہ انہوں نے برٹشر سے لیا. ان کے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ گھر والے اٹھا لاؤ تاکہ کوئی بندہ آ جائے گا. اچھا سر, یہ دیکھیں نا, اس کا مطلب ہے پھر اگر میں آپ کے اس ایکسپیرینس کو کروں تو آج 2023 میں جو کچھ ہو رہا ہے یا 2022 میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ 1968 میں ہو رہا تھا. سو اٹس بین 50-60 سال کا درمیان میں ڈفرینس ہے. ریاست پاکستان کی جو ہے اس کی ٹیکٹکس ویسی کی ویسی ہیں, وہ چینج نہیں ہوتی. آپ کے خیال میں یہ لوگ سبق نہیں سیکھے؟ مطلب چھوٹا بچہ بھی ہو اگر گرم چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو 2-4 دفعہ لگا کے پھر وہ سبق سیکھ جاتا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا. ان کی جو یہ انٹرفیئرنسز ہیں سیاست کے اندر, لوگوں کو بنانا پھر ان کو گرانا, پھر بنانا پھر گرانا, یہ آپ کے خیال میں ختم ہوتی نظر آتی ہیں آپ کو؟ یہ اصل میں اس انفارچونیٹلی ریاست کی جو تعمیر یا تشکیل ہے اسی میں خرابی کی بنیاد ہے, کیونکہ یہ ایک جینون میس موومنٹ کے نتیجے میں نہیں آئی تھی. کہا تو جاتا ہے کہ جی وہ قائد اعظم نے بغیر جیل میں جائے اور بغیر کوئی قربانی تحریک پاکستان ہے پوری, ہاں, بارے میں لیکن وہ ساری لائک لیگل کیس ہے, جیسے عدالتی کارروائی ہے کہ ایک بڑا کمپیٹنٹ لائر لائک محمد علی جناح وہ آپ کا کیس لڑ رہے ہیں, دوسری طرف دوسری پارٹی ہے, بیچ میں کلونیل جج بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس میں ایسے کہتے ہیں جی یا گیم ہے, چلیں گیم آف کرکٹ کہہ لیں, تو اس میں کہتے ہیں جی ہم جیت گئے. لیکن پھر اس کے وہ ایک بلڈ لیس وکٹری جو ہے اس کے نتیجے میں کتنے پھر خون کتنا بہایا گیا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی وہ قربانیاں دی گئیں, بیکاز اٹ واز این ill thought out plan on all 3 sides. انگریزوں نے بھی اس کو ایکسپیڈائٹ کیا اور بہت ہی ایک مجرمانہ طریقے سے انہوں نے اس کو مس ہینڈل کیا. کانگریس جو ہے وہ بہت زیادہ ایک بن گئی, ایک محصور ہو گئی, یہ جو پنڈت نہرو اور گاندھی کا جو ایک خاص نقطہ نظر تھا انڈیا کے بارے میں, اور قائد اعظم جو ہیں یہ ایک کھوٹے سکوں کو جیب میں ڈال کے بڑے ایک کامیابی سے انہوں نے اپنا پرپز اچیو کیا, لیکن اس کی بیس کوئی نہیں تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ شروع سے چونکہ اس کی بیس نہیں ہے, اور آپ نے کہا گیا ہے کہ یہ
ایک بڑا ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ بنا ہوا ملک ہے, اور تو جس کا زمین سے کوئی تعلق نہیں, نہ ہسٹری سے کوئی تعلق ہے, نہ جیوگرافی سے کوئی تعلق ہے, نہ کلچر سے کوئی تعلق ہے. تو پھر اس ہوا میں تیرتی ہوئی جو ایک غبارہ ہے, اس کو جو ویٹ ہے اس کا, وہ پھر یہی سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہے. اور وہ جب اس ویٹ کو چھوڑتے ہیں تو یہ بلون جو ہے وہ پھس ہو جاتا ہے یا کہیں اور نکل جاتا ہے, یہ پھر پکڑ کے اس کو باندھ دیتے ہیں. تو اس کو, اس غبارے کو زمین پر لانے کی ضرورت ہے. پاکستان بنا ہوا ہے, پاکستان کے جو بننے میں سوشیو اکنامک بڑے لیجیٹیمیٹ فیکٹرز سے, ہسٹوریکل فیکٹرز سے بن گیا ہے. تو جیسا قائد اعظم نے کہا جی یہ بن گیا ہے, اب آپ چاہے مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا ہندو ہیں, وہ آپ کا پرائیویٹ مسئلہ ہے. تو اس کو ایک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ چلائیں. لیکن وہ نہ ان کو موقع ملا, اور پتہ نہیں اس کے بارے میں کوئی ان کا بلو پرنٹ تھا بھی یا نہیں تھا. لیکن یہ تب سے یہ چل رہا ہے, اور ایک انڈیا کی بوگی بنائی ہوئی ہے, پھر سوویت یونین کی بوگی آ گئی تھی, اور انقلاب کی بوگی آ گئی تھی. تو اس نتیجے میں یہ ڈراتے رہتے ہیں عوام کو کہ بہو آ جائے گا. اچھا سر, آپ نے سوویت یونین کی بوگی کی بات کی. اب یہ سوویت یونین والی جو سارا کام ہے, ویسے ضیاء الحق صاحب پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے, پھر وہ صدر بن گئے, کو کی انہوں نے, بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی لگا دیا. اب یہ وہ والا ٹائم شروع ہو گیا جب آپ جیسے جو لوگ تھے وہ ایوب کے دور میں تو جیلیں کاٹ رہے تھے نا. مطلب فرسٹ جو اسے ڈکٹیٹر تھا ایوب یحییٰ والے زمانے میں, آپ نے اپنی آنکھ کھولی, جو شعوری آنکھ سیاسی طور پہ کھولی, آپ لوگوں نے جیلیں کاٹ لیں. اب جب ضیاء الحق صاحب آ گئے تو میجورٹی آف یور فرینڈس اور آف یور کنٹمپریریز آف دیٹ ایرا جو کہ ایوب کے خلاف لڑ رہے تھے, جن کو ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس سمجھ لیں, لبرل سمجھ لیں, لیفٹسٹ سمجھ لیں, دے لیفٹ پاکستان اینڈ یو ور آلسو ون آف دیم. مجھے آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی لوگ پاکستان لاکھوں کی تعداد میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور کہ دیکھیں پاکستان میں فیشزم بہت زیادہ ہے, ہم جب واپس جاتے ہیں 1979, 80, 81, یہ وہ ٹائم ہے جس میں پاکستان کی شاید اس وقت کی جو کریم تھی یا جو انٹیلیجنسیا کہا جا سکتا ہے وہ چلی گئی پاکستان کو چھوڑ کے. تو آپ کے خیال میں یہ جو وائڈ پاکستان میں پیدا ہوا, اس نے بھی تو پھر اس کو ہمیں وہاں پہنچایا نا جہاں آج ہم کھڑے ہیں, کہ آپ لوگ چلے گئے, اور آپ لوگوں کے بارے میں آج کے ماڈرن, اگر مجھے تو اس لیے پتا ہوگا شاید کہ بیکاز یو آر مائی فادرز فرینڈ اینڈ ہی واز پارٹ آف دیٹ, تو ان کو پتا ہے کہ ان کے دوست چلے گئے سارے, اور میں جانتا ہوں ان کے دوستوں کو کہ سیفی انکل چلے گئے, ہالینڈ چلے گئے, یا فلانی جگہ چلا گیا. سو آئی نو, بٹ ادر میری عمر کے نوجوانوں کو کبھی کسی نے کتاب تو خیر پاکستان میں پڑھنے کا شوق ہی نہیں رکھا, تو پڑھا بھی نہیں ہوگا. آپ لوگوں نے اتنی زیادہ کتابیں لکھی بھی نہیں, مطلب کچھ ٹو یو نو فار آپ کے ساتھ بھی فالٹ ہم پلیس کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی وہ جو آپ نے جو قربانی دی, جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے اپنی پرسنل زندگیاں تباہ کر لیں, اس کے بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں. اور آپ مطلب جس طرح گمشدگی میں گئے اور پھر واپس آئے, کچھ آپ جیسے جو تھے وہ دے کیم بیک اینڈ دین دے اسٹارٹیڈ یو نو لائف دوبارہ سے, لیکن بہت سارے نہیں کر سکے. تو مجھے ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا, وٹ میڈ یو گائز لیو, اس وقت کیا ہو کیا رہا تھا پاکستان میں؟ دیکھیں جی, ایک تو میں تھوڑا سا اور پیچھے جاؤں تو بھٹو صاحب کو جب پکڑا, کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ہمارا ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ جو ہے شروع سے چلتا تھا. پاکستان کے سارے لیفٹ کے ساتھ تقریباً کچھ میرا جو جب یہ آئے تھے ایوب خان کی کیبنٹ سے استعفیٰ دے کے, تو آئی واز اے ینگ اسٹوڈنٹ, تو میرا جو پہلا آرٹیکل چھپا تھا, مائی ویری فرسٹ آرٹیکل, تو وہ تھا ریگستان کا پھول, جو بھٹو صاحب کے بارے میں لکھا تھا. اتنا وہ ایک بالکل مطلب دیٹ واز اے یوٹوپیا ہی واز سیلنگ, اور اس زمانے کے جو بہت سارے لیفٹسٹ تھے دے فیل ان لو ود ہم ایٹ فرسٹ سائٹ, لیکن بعد میں obviously وہ لیکن ہاں اس کے ساتھ پھر وہ میں ذرا زیادہ لیفٹ کی طرف تھا, تو ہمارا پھر معراج محمد خان اور شیخ رشید کی طرف رجحان تھا, تو ہم بھٹو صاحب سے ناراض بھی تھے. لیکن پھر جیل میں مجھے تقریباً ان کے ہمسائیگی میں رہنے کا اتفاق ہوا, یہاں کوٹ لکھپت جیل میں جہاں ان کو رکھا گیا تھا. جب ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا تو ہم بھی وہاں ٹیلی ویژن یونین کے جو ایک گروپ تھا, اور ہم تھوڑا بہت کمیونیکیٹ بھی کرتے تھے. ان کا جو مشقتی تھا جو ان کے ساتھ کام کرتا تھا, دن میں ہیلپ کرتا تھا, وہ رات کو ہماری بیرک میں آ کے سوتا تھا سی کلاس میں, تو اس سے ہمیں تھوڑی بہت ان کی خبریں ملتی تھی. سو آئی فیل ان لو ود مائی فرسٹ لو ان پالیٹکس, اور وہ پھر وہ جاری رہا. اور پھر جب بھٹو صاحب کے پھانسی کا وقت آیا تھا, اور جب ہمارے بھی لوگوں کو جیلوں میں اور قلعے میں لے جا رہے تھے, اور میں ایز اے جرنلسٹ کو انڈر گراؤنڈ کرتا رہا کام, لیکن جب بہت ہیٹ آ گئی تو پھر آئی ڈیسائیڈیڈ ود مائی فرینڈ ہمراز حسن, جو خود بھی ایک لندن میں, جی تو ہم پھر لندن چلے گئے. لیکن ایکچولی حسن میں آئی نیور لیفٹ پاکستان. چنانچہ اس کی ثبوت یہ ہے کہ میں نے کبھی لندن میں 8-9 سال رہا,
لیکن کبھی میں نے نہ چھتری خریدی نہ چھتری استعمال کی, جو ایک بنیادی چیز ہے. میں نے کہا نہیں, میں پاکستان سے ہوں, بارش ہوتی تھی تو میرے کولیگز کہتے تھے کہ آفل, اور میں کہتا تھا ونڈرفل, بارش سے جو ہماری ایسوسیشن تھی. اور جس دن یہاں کے حالات بہتر ہوئے, جنیج گورنمنٹ آئی, اور اسی دن میں نے ٹکٹ کٹائی اور میں واپس پاکستان آ گیا. لوگوں نے کہا تم اتنا, ایک تمہارا ہائی پروفائل جاب ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل میں ایز دیئر ریپرزینٹیو آن ہیومن رائٹس موومنٹس, تو لیکن میں نے کہا نہیں, میں تو آئی بلانگ ٹو پاکستان اور ٹو پیپل, مجھے اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی. بٹ آئی واز ناٹ اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ایز سچ. میرا شروع سے ذرا لٹریری سائڈ پہ ہلکا ارباب ذوق اور افسانہ نہیں, لیکن یہ ابھی نگاری. آپ اپنے آپ کو انڈر سیل کر رہے ہیں. ابھی تو ناظرین کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے پی ٹی وی میں اسٹرائک کروا دی تھی, جی, اور وہ سارا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا, تو اس کے اندر مطلب ڈونٹ انڈر سیل یور سیلف نا. بہرحال میں آ کے تو واپس آیا تھا تو بالکل ایسے تھا جیسے مچھلی نے ایک جمپ لگایا اور پانی میں واپس آ گئی. سو آئی کیریڈ آن رائٹنگ, آئی کیریڈ آن ڈوئنگ مائی ٹریڈ یونین ورک, اور اسی بنیاد پہ پھر ہمارا جو پرائم منسٹر نواز شریف ہے ان کے ساتھ ایک ہلا گلا ایک ایسا ہوا جو کہ پھر کئی سال تک وہ چلتا رہا. لیکن جو آپ اگر اس کا ذکر کر رہے ہیں, جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جب میں نے ٹی وی میں نے جوائن کیا بھٹو صاحب کے زمانے میں, اور میرے لیے وہ آئیڈیل تھا کہ اس میں ایک نیا ایک میڈیم تھا, اور بہت اس زمانے میں وہ ایک امپورٹنٹ میڈیم تھا, ایک ٹیکنالوجیکل ایک ریولیوشنری میڈیم تھا جس کے ذریعے آپ پوری کمیونٹی, ساری جو آپ کی قوم ہے اس کو اپریشیٹ, اس سے انٹریکٹ کر سکتے تھے. سو آئی واز ویری ہیپی. لیکن وہاں پر بھی یہی ہوا کہ ایک وہاں پر بھی جیسے وہ ایوب خان کے لیے پروفیسر حمید احمد خان تھے, یہاں جنرل ضیاء الحق کی نمائندگی کر رہے تھے ضیاء جلندری, جو ایک پوئٹ بھی تھے لیکن ایم ڈی تھے اور بڑی پاورز تھی ان کی. تو وہ پھر ایک کانفلکٹ وہاں سے بڑا, انہوں نے اگین وہ یونین, یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی یونین تھی, اس کا ڈرائیور پریزیڈنٹ تھا, اس کو انہوں نے بین کر دیا. ان کا خیال تھا کہ اس میں کون انٹرسٹ لے گا, تو چھوٹی سی یونین تھی ایک خاص کلاس 4 کے لوگوں کے لیے. تو آئی اگین گاٹ بٹ اوفینڈڈ کہ یہ کیوں یونین کا صدر ہے, اس کا داخلہ کیوں بند کیا. میں نے وہاں ایک چھوٹی سی میٹنگ باہر کر رہے تھے تو میں نے اس میں تقریر کر دی. وہ تقریر میری جو اسٹوڈنٹ یونین کے زمانے کی تھی, تو وہ تو وہاں آگ لگ گئی, لوگ بڑے زبردست موٹیویٹ ہو گئے. انہوں نے اگلے ہی دن مجھے میری مطلب کر دیا, ڈسمس کر دیا, کیونکہ میں ابھی پروبیشن پہ تھا تو ڈنٹ ہیو ٹو گو تھرو اینی پروسیجر. وہ اس پہ اور زیادہ لوگ افینڈ ہو گئے. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ ٹیلی ویژن کی ہسٹری میں کہ ورکرز نے کام کرنے سے انکار کر دیا. وہ پھر اس کے بعد تو جس نے بھی دھکا دیا, پھر اس جو ایک سمندر تھا, بھٹو صاحب کا زمانہ بھی آیا, لیکن اس کے بعد جب جنرل ضیاء الحق کا زمانہ آیا تو اس میں پھر ہم نے اگین وہ ہمارے اپنے بھی ایشوز تھے, اور نیشنل لیول پہ بھی جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا, دوسرے پولیٹیشنز کے ساتھ ہو رہا تھا, سب بین ہر چیز کی گئی تھی. تو ہمارے لیے بڑا آسان تھا. ہمارا ایک ایم ڈی تھا جس کا نام ضیاء تھا, ہم اس کو, اور ہمارا ایک چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اس کا نام بھی ضیاء تھا. تو ہم اس ضیاء کو جو گالیاں جو سمجھ لیں دے سکتے ہیں نا, وہ ہم دیتے تھے, اور کہتے تھے جی ہم تو اپنے ایم ڈی کے خلاف کر رہے ہیں. تو وہ پھر ٹینشن بڑھا, تو ایک سٹیج آئی کہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہوگی کہ وی ہیڈ ٹو تھرو آؤٹ آل دا مینیجرز اینڈ ٹیک اوور. تو وہ پھر تھوڑا سا بعض جگہ پہ ہمارے دوستوں نے تھوڑا سا زیادہ ایڈونچرزم کیا, اور وہ جو اناؤنسرز اور نیوز کاسٹرز تھے ان کے کالی پٹیاں باندھ دیں جو اسکرین پہ چلیں, اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی آدھا گھنٹہ جو جنرل ضیاء صاحب ہیں, ہی واز ناٹ ٹو بی سین. انہوں نے کہا کہ شاید کو ہو گیا ہے, جو ٹیلی ویژن پہ چینج جو آتی ہے اس کا تو مطلب کو ہوتا تھا. پھر جب انہیں تسلی ہو گئی کہ یہ کو نہیں ہے, تو پھر آدمی نے اس کو ٹی وی سینٹر کو, یہاں لاہور میں تھے ہم, اس کو انسرکل کر لیا, اور انہوں نے باقاعدہ یعنی کہتے ہیں کہ جو ٹرانسمیٹر سے اس کی طرف گنز لگائی ہوئی تھی کہ اگر کوئی ایسی چیز آئے تو فوری طور پہ اس کو ختم کیا جائے, بند کر دیا جائے. پھر آ کے ہمیں انہوں نے گرفتار کر لیا, اور سمری ملٹری کورٹ سے انہوں نے 2 گھنٹے میں سزا دے دی, اور سزا دینے سے پہلے ٹی وی پہ اناؤنس ہو گیا کہ سزا دے دی گئی ہے. کوڑوں کی سزا بھی دی, لیکن یہ ہے کہ لکیلی وہ اگلے روز عید میلاد النبی تھی,
تو پھر وہ کوڑے امپلیمنٹ نہیں ہو سکے. تو اس کے بعد پھر ہمارے وکیل تھے اعتزاز حسن, انہوں نے کچھ اسٹے وغیرہ لے لیا. تو وہ ایک ساری دنیا میں اس کا بہت شور مچا کے ٹیلی ویژن سینٹرز ٹیکن اوور بائی پروٹیسٹرز. وہ پھر وہ دن اور آج کا دن وہ مطلب اسٹیبلشمنٹ, چاہے وہ سویلین ہو یا ملٹری ہو, انہوں نے ان لوگوں کو فرگیو نہیں کیا جنہوں نے کام کیا تھا, چاہے وہ واپس بھی آ گئے جابس میں. آج تک ابھی تازہ ترین ان کا ایک کیس انکلوڈنگ مائی سیلف سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا بندیال صاحب اور جسٹس عائشہ ملک کے سامنے, تو اٹ واز ریجیکٹڈ. اور سر وہ آپ کے پاس وہ چل رہی ہے اسٹرگل. بندیال صاحب جو ہیں ان کے والے جو ریسورسز تھے آپ کے پاس تو نہیں تھے نا, ایکسیس وہ جو ان کا تھا, اور ویسے بھی ان کو گڈ ٹو سی یو آپ کو نہیں کہنا تھا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ نے پاکستان میں ایوب خان کا مارشل لا دیکھا, اور پھر یحییٰ خان کا مارشل لا تھا, پھر ضیاء الحق صاحب کا تھا, اور پھر مشرف صاحب کا تھا. اوبیسلی مارشل لاز اور ڈکٹیٹرشپس اچھی تو ہوتی نہیں ہیں, لیکن اگر میں آپ میں کو کہوں کہ ان میں سے وہ بتائیں جو پاکستان کی سوسائٹی کے لیے ورسٹ ترین دور تھا, سوشل ویلیوز کے لیے دیکھ لیں, اکانومی کے لیے دیکھ لیں, یا کچھ دیکھ لیں, تو آپ کس کو چوز کریں گے؟ ان چاروں کے اندر سے کون سا جو تھا وہ دیٹ واز دا ورسٹ تھنگ دیٹ ہیپن ٹو پاکستان, اور اگر وہ نہ ہوتی شاید تو آج ہمارے بہت سارے معاملات ٹھیک ہوتے. جی وہ تو جنرل ضیاء از دا ونر اس میں, کیونکہ اس میں یہ تھا کہ وہ نہ صرف ایک جرنیل تھے, پوری پاور ان کے پاس تھی, اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک فنڈامنٹلسٹ بھی تھے اور ایک میکیاویلین پولیٹیشین بھی تھے. تو یہ ساری چیزیں کمبائن کی گئی اور ان کو پیچھے سے سپورٹ مل گئی افغان وار کی وجہ سے ویسٹرن پاورز کی. تو انہوں نے جس طرح سے انسٹل کیا ایک فنڈامنٹلزم اور وائلنٹ ایکسٹریمزم اور سیکٹیرینزم, اس نے بہت دھچکا پہنچایا پاکستان کی سوسائٹی کو جو موو کر رہی تھی. اسپیشلی ایون ایوب خان کے زمانے میں اس طرح کا فنڈامنٹلزم نہیں, وہ ایک ملٹری رول تو تھا, جی ملٹری رول تھا, لیکن اس طرح نہیں تھا کہ آپ کو ایک ایک گھر میں آپ کے ذہنوں کے اندر یہ ایک اس طرح کا زہر بھرا جائے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز سم تھنگ جس کی آج تک ہم جو ہے نا اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں forgive me it might offend some people, لیکن جنرل مشرف کا جو دور تھا, ایٹ لیسٹ ایز اے کلچرل ایکٹیوسٹ اور ایز اے میڈیا پرسن, مجھے پتہ ہے کہ وہ انلائٹڈ ماڈریشن کا دور تھا نا, جتنی وہ چاہے اس کے پیچھے جو بھی سرکمسٹانسز, جتنی آزادی ہمیں ایکسپریشن کی تھی ایز اے تھیٹر گروپ, ایز اے رائٹر, اور ایون ان دا میڈیا, وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد میں نہیں رہی جرنیلوں کے دور میں. اچھا اب آپ نے خود ہی تھیٹر کا ذکر کر دیا. جنرل ضیاء الحق صاحب نے سوسائٹی کے اندر جو اس قسم کی چینجز کی, اسے اوبیسلی ہمارا جو کلچرل ویلیوز تھی وہ بھی تبدیل ہوتی نظر آئیں. 70s سے لے کر اگر آپ دیکھیں کہ کوئی چیز 70s میں شاید ایکسیپٹیبل تھی, لیکن بائی 84 وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہو گئی. اسٹیج پرفارمنسز ہو گئیں یا اس قسم کا ہو گیا. اس میں ہوا یہ کہ آپ کا جو پڑھا لکھا اسٹیج تھا یا جو اچھا اسٹیج تھا, یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو تھا, وہ چینج ہو گیا مطلب جگت بازی کے کسی سیٹ اپ کے اندر. اور پھر اوبیسلی پھر پاکستان میں اسٹیج تو ہے وہ پھر مجرموں کا نام ہو گیا, اور پھر ایونچولی وہ آگے ڈیگریڈ ہوتا گیا. آپ کے خیال میں اب وہ کوئی اسپیس ایگزسٹ ہوئی کی جا سکتی ہے کہ دوبارہ سے سب کا ریوائول ہو؟ آپ جو کا تھیٹر رن کرتے ہیں, آپ اتنے سالوں سے وہ کر رہے ہیں, بٹ کیا ایکسیپٹنس جو ہے سوسائٹی کے اندر وہ ایک اس قسم کے کام کی جو شاید 70s میں زیادہ تھی, اب دوبارہ ریوائیو ہوئی ہے کچھ, کہ وہ ختم ہو گیا, ایک چیز ڈیڈ ہو گئی, اب آپ ڈیڈ ہارس کو بیچارے کو کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ چلاتے رہیں؟ دیکھیں جی, تھیٹر ہمیشہ مطلب مسائل رہتے ہیں, کیونکہ ساری دنیا میں رہتے ہیں, کیونکہ اس کے مقابلے میں بہت ساری اور فورسز آ گئی ہیں. اب فلم آ گئی, ٹیلی ویژن آ گیا, کیبل آ گئی, سیٹلائٹ, اب اسمارٹ فون آ گیا, سوشل میڈیا آ گیا. لیکن جو تھیٹر کی ایک ایکسائٹمنٹ ہے اور تھیٹر کا جو امپیکٹ ہوتا ہے, وہ ساری دنیا میں اس کا کوئی ابھی تک جواب نہیں ہے. کیونکہ ایز اے کمیونٹی آپ جاتے ہیں, ایز اے گروپ آپ ایک چیز دیکھتے ہیں, اور لائیو ایک آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو ہمارا تو اب 40واں سال ہے, یعنی نیکسٹ ایئر وی ول بی سیلیبریٹنگ آر 40th اینیورسری اجوکا کی. جی, تو ہم نے تو 40 سال میں, اب میں نے خود تقریباً 55 کے قریب ڈرامے تو لکھ ڈالے ہیں, اوریجنل ڈرامے, اور شاید سارے اور ڈرامے جو اوریجنل ڈرامے اگر دیکھے جائیں پاکستان میں تو شاید وہ اس سے کم ہی ہوں گے. ابھی ہماری 26 اگست کو لاہور میں پرفارمنس تھی, اور اس کے بعد 8 ستمبر کو اسلام آباد میں,
اور یو کانٹ بلیو کہ کتنا لوگوں کا امپیکٹ ہوتا ہے, کتنا ان کا انتھیوزیازم ہوتا ہے. اور چونکہ ہمارے پلیز میں ہم ایک تھیٹر کی جو انٹرٹینمنٹ اور آرٹسٹک ویلیو ہے وہ بھی ہوتی ہے اور اس کا سوشل پرپز بھی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھیٹر کی گنجائش اور تھیٹر کی اپریسیشن ہے, لیکن ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے, دے آر ہاسٹائل ٹو اٹ. اور اس کے مقابلے میں ضیاء الحق کے زمانے میں یہ جگت تھیٹر یا جو کمرشل سو کالڈ کمرشل تھیٹر, اس کو تھیٹر کہنا بھی زیادتی ہے, اٹس مور اسٹینڈ اپ کامیڈی یا ایک اور پرفارمنس ہوتی ہے جس کو ریویو کہتے ہیں باہر ویسٹ میں, جس میں سب کچھ چلتا ہے اور اس کا لیکن تھیٹر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس کو انہوں نے پروموٹ کیا اور پھر اسی میں کچھ جو ایسے مالدار لوگ ہیں جن کا انفلوئنس ہے, کائنڈ آف اے مافیا, انہوں نے اس کو اس وائرس کو پھیلایا. تو اس کو کنٹرول کرنا جو ہے اس کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آج کل ابھی پریزیڈنٹ گورنمنٹ نے, بلکہ بند کر دیں پھر کھول دیں, پھر بند کر دیں. ابھی میں اس وقت ہی آپ یہاں آنے سے پہلے میں ایک لیٹر بھیج کے آیا ہوں ٹو آل پیپل ہو میٹر ان دا پنجاب گورنمنٹ, کیونکہ وہ ایک نیا لا لا رہے ہیں. 1876 کا ایک کلونیل لا تھا, ڈرمیٹک پرفارمنسز ایکٹ, اس کو بڑے فخر سے ریپیل کر رہے ہیں. لیکن وہ ریپیل کرتے کرتے اتنا وہ ill thought out ہے کہ وہ لگتا ہے کہ شاید اس سے زیادہ ڈریکونین ہو جائے. تو یہ میں نے کہا کہ اگر آپ نے ولگیرٹی کو روکنا ہے, obscenity کو روکنا ہے, تو اس کا الٹرنیٹیو دیں, پروموٹ کریں ایک ہیلدی, انٹرٹیننگ, میننگ فل تھیٹر. تو وہ ہمارے جو کارپوریٹ سیکٹر بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, گورنمنٹ آفیشلز ان کا یہ کام ہی نہیں ہوتا, اور جو سوسائٹی میں ایک جو کنزرویٹو فورسز ہیں انہوں نے مطلب ایک ان کا کلاؤٹ ہے. تو انفارچونیٹلی جن لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا ایک ہیلدی میننگ فل تھیٹر, وہ اپنا رول نہیں پلے کر رہے. لیکن لوگوں میں گنجائش موجود ہے اور ہمارے جیسے سرپھرے موجود ہیں, اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی. اچھا, پروگرام کا اختتام کرتے وقت میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. اف گیون اے چانس وڈ یو ری لیو یور لائف دا سیم وے دیٹ یو لیوڈ اٹ, اور یا آپ اس میں کچھ چینجز کرنا چاہیں گے؟ چینجز یہ ہے کہ میں تھوڑا سا جو میری پرسنل لائف جو ہے میں اس پر زیادہ تھوڑا سا زور دوں گا, اور جو رومانس ہے ریولوشن سے ساتھ ساتھ میں شاید اس کو کروں. وہ جو ہے ایک آپ کی جب اس طرح کے ٹینس ماحول میں آپ رہتے ہیں, جب ہر طرف یا پولیس کا کھٹکا ہے یا طالبان کا کھٹکا ہے یا فائنینشیل ایشوز ہیں, اینڈ اف یو آر ویجنگ اسٹرگل کروسیڈ, تو اس میں پھر تھوڑا سا اس کو آپ کو کانسیکوینسز دینے پڑتے ہیں. انفارچونیٹلی مائی پارٹنر واز اے بگ سورس, مدیحہ گوہر, وہ بھی چلی گئیں 5 سال پہلے. تو شاید میں چاہوں تو ان کو واپس لے آؤں, اور چاہوں تو ایک فیملی لائف اور ایک پرسنل جو ایک ٹائم ایک ہونا چاہیے ایک لکھنے والے کے پاس, اس کو اسپیس کو میں بڑھاؤں. لیکن دس از ناٹ آور چوائس. دس از ناٹ آور چوائس. سر تھینک یو سو مچ, اٹ واز سو فن ٹاکنگ ٹو یو. بہت مزہ آتا ہے جب اس طرح کے ہسٹوریکل آپ جیسے لوگ جن کے پاس ہسٹری کا خزانہ ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہمارے ناظرین بھی اس سلسلے میں دیکھ لیتے ہیں, ورنہ آج کل آپ کو پتہ ہے نوجوان آڈینس جو موبائل فون یا اسمارٹ فون کی آڈینس ہے یوٹیوب پہ دیکھنے والی, اس کی ایوریج ایج 25-26 سال ہے. تو پرابیبلی دے وونٹ ایون نو کہ آپ لوگوں نے کیا قربانیاں دیں کیا نہیں دیں. اور امپورٹنٹ یہ اس لیے ہے کہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم موجودہ قربانی کو کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آج زیادتی ہو رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہی یا ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے, بٹ وی وانٹ پیپل ٹو نو کہ پاکستان کی ریاست کا جو جبر ہے وہ شروع سے سٹارٹ ہے اور مختلف لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں. آپ جیسے لوگ جو ہیں دے اسٹل میڈ اٹ تھرو. آپ کے بہت سارے ایسے دوست ہیں شاید جو بیچارے پاکستان واپس آئے ہی کبھی نہیں. وہ یہاں بہت بڑے بڑے نام ہوں گے, یہاں بہت بڑے بڑے مطلب دے وڈ ہیو ہیڈ فینز ایٹ دیٹ پوائنٹ, لیکن وہاں چلے گئے اور گمنامی میں شاید ان کی زندگیاں ختم ہو گئیں. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف دا شو. ناظرین آپ ہمارا جو شو ہے وہ ہر فرائیڈے کو دیکھ سکتے ہیں 10:30 بجے. مجھے حسن افتخار کو اور شاہد محمود ندیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.